کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا۔ اگر تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں تیری تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے یا نہ کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ ہر عمل کی نوعیت جب فرق ہوتی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کا نتیجہ رزلٹ بھی فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے اور اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ تو آیت کی ریفرنس سورۃ الاعراف 152، 153 اور 154۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے تدبر قرآن کی چند سطریں کوٹ کروں گی۔ یہ وہ وعید ہے، یہ وارننگ ہے جو اس موقع پر بنی اسرائیل کو سنائی گئی کہ جن لوگوں نے یہ گوسالہ سازی کی ہے ان پر آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی خدا کا غضب اور ذلت کی مار ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ پر افترا کیا گیا ہے اور اللہ پر افترا کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے خود ہی یہ بنا لیا نا اپنا ایک فینومینن، اپنا ہائپوتھیسس۔ البتہ جو لوگ توبہ کر کے پھر اپنے ایمان کی تجدید بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یعنی رزلٹ بالکل اپوزٹ ہوگی نا، ایک کا رزلٹ جو ہے وہ ذلت، اللہ کا غضب، اور ایمان کی جو تجدید جنہوں نے کر لی، ریوائول کر لی، اپنے پرومسز کا، اپنے عہد کا توبہ کر لی، تو ان کا انجام جو اچھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان مجرمین کو قتل کر دیں جو فتنے میں شریک رہیں، چنانچہ یہی ہوا۔ صرف وہ لوگ قتل سے بچے جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ شرک کو اللہ پر افترا قرار دینے کی وجہ دوسری جگہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا تھا قرآن میں نا کہ تم ان جانوں کو قتل کر دو، جن لوگوں نے یہ معبود بنایا تھا نا، جو شرک کیا تھا، پوری موومنٹ شروع ہو گئی تھی نا، تو ان کو پکڑ کر ان مجرموں کو قتل کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہی بات ہے جس کی میں دوبارہ وضاحت کر رہی ہوں کہ وہی لوگ رہ گئے جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ یہاں توبہ کے ساتھ ایمان کی شرط بھی جو ہے مذکور ہے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم
اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم علیہ السلام، اگر تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں تیری تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ترمذی ہے، رقم الحدیث نمبر 3548۔ سچی توبہ کرے، توبۃ النصوح، گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ایک ہی گناہ بار بار جان بوجھ کے غلطی سے ہو جائے تو پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اچھا ہم تو توبہ کر لیں گے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے ہی یعنی یہ نا وہ ریلیکسیشن موڈ میں جا رہے ہو نا۔ بات یہ نہیں ہے کہ گناہ چھوٹے ہیں، اگر چھوٹے گناہوں کو بھی ہم ہلکا لے رہے ہوتے نا، اگر ہلکا لیا جاتا رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عظیم الشان ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، ان کی قدرت، بادشاہت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی بھی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے آگے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ہوتا ہے نا ہمارا سانس ہی نہیں ہمیں آ رہی، یعنی اللہ کے وجود کو محسوس نہیں کر پاتے اس طرح۔ یہ بات جو ہے نا، یہ علماء نے بات بتائی ہے، یہ میں نے معارف القرآن میں پڑھی تھی، تو مجھے زندگی میں بات یاد رہتی ہے، اور اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو اگر تو ہم توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی بات آ گئی کہ اللہ کی ناراضگی، ان کا غضب۔ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے،